بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسے جانوروں پہ موجود ہے کہ جو موٹے تازے، جسے ہم عام زبان میں ہٹے کٹے کہتے ہیں، یعنی ان کی باڈی سکور بھی جو ہوتا ہے وہ عام سکور سے اوپر جا چکا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ہیٹ میں نہیں آتے، یعنی سالہ سال سے وہ آپ کے پاس کھڑے ہیں، آپ انہیں کھلا پلا رہے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی پروڈکشن نہیں دے رہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی فارم ہے، وہاں پہ اگر ایسے 4 سے 5 جانور بھی موجود ہوں تو ایسا فارم جو ہے وہ جلدی لاس کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسے جانوروں کے اوپر جو ہے فیڈ کا خرچہ کافی آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہ یہ پریگننٹ ہوتے ہیں تو نہ ہمیں ان سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کی وجوہات کیا بنتی ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے کہ جو ایسے جانور جو موٹے تازے ہوتے ہیں، منہ بھی دھندے چوگے چھگے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیٹ پہ نہیں آتے۔ اچھا، یہ جو جانور ہوتے ہیں، یہ ان کا جو باڈی سکور ہوتا ہے، یا جو پچھلا دوم والا حصہ ہے جسے ہم پٹھے وغیرہ کہتے ہیں، ان کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ گوشت چڑھ چکا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، وہاں پہ چربی موجود ہوتی ہے، تو ہمیں کسی قسم کی وہاں پہ ہڈی وغیرہ کوئی معلوم نہیں ہوتی۔ تو ایک تو بڑی وجہ ہوگی کہ ایسے جانور کے اوپر جو گوشت اور چربی وغیرہ چڑھ جاتی ہے، اور یہی جو گوشت اور چربی ہے یہ بچہ دانی پہ موجود اووریز جو ہے ان کے اوپر جی ان کا جو لیول ہے، فیٹی لیول، یعنی ان کا بھی بڑھ جاتا ہے، ان کے اوپر بھی ایک طے یا لیئر سی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان اووریز سے جو ہے ہارمونز وغیرہ جو ہے وہ خارج نہیں ہوتے۔ اگر بامشکل کسی وجہ سے ہارمون وغیرہ خارج ہو بھی جائیں، آپ کا جانور ہیٹ میں بھی آ جائے، تو جب ہم اسے کراس کرواتے ہیں اس کے بعد یہ ٹھہرتا نہیں۔ تو دیکھیں جی، یہ ایک فارمر کے لیے کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں ایک موٹا تازہ فریش جانور جو ہے وہ اس کی نظر میں ایک بڑا خوبصورت اس کے فارم کی شان ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میرا بڑا صحت مند جانور ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہم کیلکولیشن کی طرف جاتے ہیں تو ایسا جانور جو ہے اسے بظاہری طور پہ نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اس جانور کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو اس جانور کا جو علاج ہے، علاج سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلو، ایسا جانور کو جو ہم پروٹوکول وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتا، جس میں ہم سائیکلومیٹ، ہارمون کنسپٹال وغیرہ اس طرح کے انجیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں ہم لگاتے ہیں، تو ایسا جو جانور ہے وہ ایسے ٹیکوں سے بھی ہیٹ وغیرہ یا اس کی جو ہیٹ وغیرہ میں نہیں آتا، اور نہ وہ پریگننٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسا جانور کو اگر فرض کرو آپ ونڈا ڈال رہے ہیں، اب 2.5 کلو دودھ پہ 1 کلو ونڈا ہوتا ہے، جو ایسے جانور ہیں وہ ہمارے جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں لیاریاں جیسے، یعنی دودھ والے جو ہمارے جانور ہیں ان کے ساتھ یہ ونڈا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، ان کے اوپر روز بروز جو ہے گوشت چڑھتا رہ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم ونڈا بھی ڈالتے ہیں، ان کو کھال وغیرہ بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایستا ایستا ان کا جو ہے یہ فیڈنگ پلان یہ کام کر دینا ہے، یعنی آپ ونڈا جہاں پہ ان کو 1.5 کلو یا 2 کلو ڈال رہے ہیں، آدھے کلو کے حساب سے 3-4 دن میں اس کا ونڈا ختم کر دیں۔ اسی طرح اس کی جو کھال وغیرہ آپ کھلا رہے ہیں وہ ختم کر دیں۔ اسے صرف سادہ چارے اور توڑی پہ لے آئیں، یعنی اتنی کسی خوراک دیں جس سے یہ موسم کی شدت سے بھی بچا رہے، اور اپنا جو باڈی ویٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ لوز کرے تھوڑا بہت۔ یعنی جانور جب اپنا باڈی ویٹ لوز کرے گا، اس کے ساتھ جو اس میں موجود فیٹس وغیرہ ہیں، یعنی جو چربی وغیرہ ہے وہ بھی پگھلے گی۔ جب چربی پگھلے گی تو جو اووریز وغیرہ ہیں وہ بھی فریش ہو جائیں گے، ان کے اوپر سے جو تہ وغیرہ وہ بھی اتر جائے گی۔ اچھا، ایک تو ہماری بات یہ ہوگی کہ اس کا جو خوراک ہے اس کی جو خوراک ہے وہ ہم روز برات تھوڑی بہت کام کریں، اسے چارے اور ہم یہ لے ہیں توڑی وغیرہ پہ۔ اس کے بعد جی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو موٹے تازے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی اووریز کے اوپر یہ چربی وغیرہ یا اس طرح کا یعنی فیٹی لیول کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی ان کی بچہ دانی جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اسے آپ انجیکشن ڈلمیویٹال وہ لگائیں، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں منرلز کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، آپ انہیں ایک سستا سا DCP بازار سے ملتا ہے، آپ وہ استعمال کروائیں۔ آپ کی مارکیٹ میں آپ کی ویٹرنری کلینک سے اگر کوئی آپ کو اچھا سا منرل دستیاب ہے تو آپ لے لیں، وہ اسے استعمال کروائیں۔ تو ایک بڑے جانور کی جو ڈوز بنتی ہے منرل کی وہ تقریباً 100 گرام 80 سے 100 گرام بنتی ہے ڈیلی، اور کیلشیم کی بھی 50 سے 80 گرام ڈیلی بنتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا جانور ہے وہ جلدی ہیٹ میں آ جائے گا، اور آپ کا جو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو ہیٹ میں نہیں آتے جانور، یہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ امید ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے فیٹی اینمل جو سالہ سال آپ کے پاس کھڑے ہیں اور آپ کو پروڈکشن نہیں دے رہے، ان کو ہیٹ میں کیسے لانا ہے اور ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے۔ تو ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔